अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। अच्छा, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती। कल सिंध में शर्जील मेमन बड़ी बकवास कर रहा था कि सिंध ने बड़ी तरक्की की, सिंध में जनाब मेडिकल सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। और मैं हैरान था कि जो लोग इसको सुन रहे हैं, उनको भी शर्म नहीं है, जो ताकतवर लोग हैं, उनको भी शर्म नहीं आती कि ये क्या कह रहा है। इमरान खान के वो अल्फाज जिसकी वजह से हमारे ताकतवर लोग जो है वो गुस्से में आ गए। आज सुनते हैं और इसी पे बात भी करेंगे। जी। आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। अच्छा, ये एक मैं चीज़ बताऊँ आपको कि आप भी बगैरत है और जो आपसे करवा रहे हैं वो भी बगैरत है। ये उस मौके पे इमरान खान ने कहा था जब जो पीटीआई की खवातीन है उनको उठाया गया, उनके कपड़े उतारे गए, उनकी वीडियो बनाई गई। एक वीडियो सोशल मीडिया पे मुझे देखने को मिली। एक साहब है, वो कहते हैं मुझे भी नंगा किया गया और फिर मेरी वीडियो बनाई गई और मुझे कहा गया तुम्हारी बहनों को भी पकड़ के ले आएँगे, कोई अदालत कुछ नहीं कर सकेगी, कोई यहाँ पे कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। ये सोशल मीडिया पे वो साहब भी आके बेचारे अपनी दास्तान बता रहे हैं। इमरान खान को जब ये पता चला कि पीटीआई की खवातीन को उठाया गया, पीटीआई की खवातीन जो है उनके साथ जो सलूक किया गया, तो फिर इमरान खान ने ये कहा कि आप भी बगैरत है, जो काम ये लोग आप कर रहे हैं और जो आपसे करवा रहे हैं वो भी बगैरत है। और इस चीज़ का गुस्सा जो था वो इमरान खान के गले में पड़ गया। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा माशरा हो या कोई भी हो, कोई भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि खवातीन के साथ या मर्दों के साथ इस तरह का सलूक किया जाए। और ये जो कुछ भी वहाँ पे जेलों में हो रहा है, अभी तक आपको उसकी 100% जो हकीकत है उसका इल्म ही नहीं कि क्या कुछ हो रहा है। हमारी जेलों में जिस तरह खवातीन के साथ, लड़कियों के साथ जो सलूक किया जाता है, क्योंकि उन पे तशद्दुद किया जाता है, उनके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, फिर उनको डराया-धमकाया जाता है कि अगर आपने बाहर बात की तो अभी तो ये कम तशद्दुद किया गया है, इससे ज़्यादा तशद्दुद किया जाएगा। शेख रशीद को आज अदालत ने पूछा कि वो कहाँ जी, वो पता नहीं कौन अगवा करके ले गया, वो इस्लामाबाद से अगवा करके ले गया। यहाँ पे वैसे एक सवाल उठता है कि हमारे पास इतनी मज़बूत एजेंसियाँ हैं, वो बड़ी माहिर हैं, कपड़े उतारती हैं, वीडियो बनाती हैं, सब कुछ करती है। इस्लामाबाद वो शहर है जहाँ पे मेरा ख़्याल है ज़्यादा सफारत खाने आपको नज़र आएँगे और पाकिस्तान का दारुल खिलाफ़ा भी है। वहाँ से बंदे उठाए जाएँ, पुलिस के हमें नहीं पता, फ़ौज के हमें नहीं पता, एजेंसियाँ के हमें नहीं पता, तो फिर किसको पता है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इस्लामाबाद में जितनी पुलिस है, कल भी आपने देखा वो हरामखोर की औलाद जो आज कल की वीडियो चल रही है, वो पुलिस वाले 3 जो वो नाजायज़ औलाद माँ-बाप की, वो किस तरह वो लड़के के ऊपर तशद्दुद करके खींच के गाड़ी में डाल रहे हैं। और वहाँ पे लोग चीख रहे हैं, उसकी बहन भी चीख रही है कि इसको छोड़ दो, बच्चा है। वो कहता नहीं, मैं इसको गाड़ी में बिठा के पुलिस स्टेशन ले जाके पहले इसको नंगा करूँगा। क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है, ये पुलिस है, ये रेंजर्स है, जो भी है। तो वहाँ से बंदे गायब हो जाना, मेरा ख़्याल है कि एक तरफ हम कहते हैं कि जनाब हमारी तरफ कोई आँख उठा के भी देखेगा तो हम घुस के मारेंगे। दूसरा, दारुल खिलाफ़ा से बंदे गायब होते और कहते जी हमें पता नहीं। ये जो आपको पता होगा समी इब्राहिम है, उसे भी उठाया गया था 4, 5, 6 दिन के बाद छोड़ दिया था कि उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट था। इसीलिए कहते हैं ना कि जो लोग वहाँ से निकल सकते हैं, निकल जाएँ। कई लोग तो बड़ा मज़ाक उड़ा रहे थे कि वो 70 साल की औरत के साथ ये 35 साल के बंदे ने शादी कर ली। वो बाबा 70 की हो या 80 की हो, अब उस मुल्क में अगर आप आज़ादी से रह नहीं सकते, तो किसी तरह बाहर आ जाओ, वीज़ा चलो उसका लग जाएगा। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि कोई वीज़े के लिए शादी करता है। सच्ची मोहब्बत-शोहब्बत तो ड्रामे ही है। तो जनाब जो बात बताने वाली है वो ये है कि हमारे जो ताकतवर लोग हैं, वो किसी सूरत भी अपनी कौम के साथ चलने को तैयार नहीं।
اور میں آج ہی دیکھ رہا تھا کھوسہ صاحب کے ایک بیان کو کہ 90,000 جو جنگی قیدی ہوئے تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی تھی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی تھی، اپنی قوم کے ساتھ فوج سے اور قوم میں نفرت پیدا ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں پھر بنگلہ دیش وجود میں آیا، اور یہ سب کو پتا ہے اس چیز کا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے جی، اگر عمران خان یہ الفاظ نہ کہتا تو خاموش رہتا، پھر بھی میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، مگر یہ بات کر کے عمران خان نے ان لوگوں کو اور پریشان کر دیا، اور اسی پریشانی میں اب عمران خان اور اس کی پارٹی جو ہے وہ آپ سب کے سامنے کہ اس کے ساتھ کیا حال ہوا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے منہ سے نکل گیا ہوا ہے کہ یہ 9 مئی کا ڈرامہ تھا، یہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا تھا۔ یہ اندازہ لگائیں ان کا ذرا۔ تو جناب پی ٹی آئی کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے پوری پاکستانی قوم کے ساتھ دشمنی لے لی۔ پاکستانی قوم اور فوج میں جو اس وقت حالات ہے، عمران خان کے اوپر ایک اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب یہ اس نے عوام کو پاک فوج کے خلاف کیا، جس کی وجہ سے پاک فوج میں اور عوام میں دوری پڑی۔ جناب پاک فوج کے ساتھ کوئی تعلقات عوام کے خلاف نہیں، چند ایسے لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے عوام پریشان ہے، صرف ان کے لیے عوام آواز اٹھا رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب طریقہ نہیں ہے۔ عوام آپ کو کون سا کوئی گولیاں مار رہی؟ گولیاں تو آپ مار رہے ہیں، عوام نے آپ کو کیا کہنا؟ آپ گولی بھی مار دیں تو عوام کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، وہ تو صرف اگر کچھ منہ سے بولے گی تو وہ آپ کے لیے جناب مصیبت بن جاتی ہے، اٹھا لاؤ، ننگا کر دو، ویڈیو بنا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ آپ پھر کرتے۔ تو بے شمار صحافی جو ہیں جو سچ بولتے تھے وہ ملک بھی چھوڑ چکے ہیں، جو جھوٹ بولتے تھے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اب جو بات اصل ہے اس کی طرف آتے ہیں، وہ جناب یہ ہے کہ جی انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے، اب تاریخ نہیں دی گئی کیونکہ ابھی یہ ڈرامے چلیں گے۔ جو ہمارے پاس ایک بڑی اہم خبر ہے کہ ڈیل خراب ہو گئی ہے، نواز شریف کے بیان کے بعد کچھ مسائل بن گئے ہیں اور دوبارہ نئے سرے سے، کیونکہ مریم کہہ رہی کہ میں جو کہوں گی وہ کرنا پڑے گا ورنہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کروں گی، اور یہ صاحب جو بھی لوگ ہیں آپ کو پتا ہے وہ کہہ رہے جی اپنی زبان بند رکھے ورنہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جنگ چل رہی ہے، بڑی شدید جنگ، یہ دوسری جنگ عظیم سے بھی شدید اختلافات اس وقت دونوں طرف سے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے پاس ویڈیو ہے اور ان کے پاس طاقت ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویڈیو تو آتی جاتی رہتی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی ریلیز ہوئی ہوتی ہے، کبھی کسی کی تصویریں آتی ہیں۔ اپنے چیف جسٹس صاحب جو موجود ہیں ان کی بھی تصویریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، خاتون کسی کو گود میں بٹھایا ہوا، پتہ نہیں کون ہے آپ، اور جو ان لوگوں کے ساتھ جاتی ہیں، ظاہر ہے ان کو پیسے اسے ملتے ہوں گے، پتہ نہیں وہ بھی اسی طرح بلیک میل ہوتی ہوں گی، کسی اور مصیبت میں پڑی ہوں گی۔ تو یہ جو شدید اس وقت اختلافات سامنے آئے ہیں وہ جناب جو کچھ اس نے کہا نواز شریف نے اس پہ سمجھوتا ہو جائے گا، جو عمران خان نے کہا اس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان عوام کی آواز بن کے سامنے آیا ہے، اور یہ تو آپ کو پتا ہے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے یا 4 دفعہ رہ گئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو جناب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں جب آپ خواتین کے ساتھ مردوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو عمران خان وہاں پہ کیا پھر کہے گا، یا کوئی عام شہری بھی کیا کہے گا کہ جناب یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا تو یہ آپ کی خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہو کبھی، پھر آپ کی غیرت جاگے۔ مگر میں نے کئی دفعہ آپ کو ایک چیز بتائی ہے بڑی اہم، یہ غیرت مار دی گئی ہے، پہلے غیرت یہ مارتے ہیں پھر وہاں پہ پہنچتے ہیں، جو بھی طاقتور ان کے بھی پیچھے ہیں کیونکہ یہ بھی کسی کے ملازم ہیں، وہ پہلے ان کی غیرت کو ختم کر دیتے ہیں، شرم کو ختم کر دیتے ہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں ہوتا کہ غلط کیا ٹھیک کیا ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ صدر کے ذریعے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، یہ ہو رہی، میرا نہیں خیال کسی نتیجے پہ پہنچے۔ عمران خان ہار ماننے والا نہیں ہے اور یہ بھی ہار ماننے والے نہیں ہے،
اور درمیان کا کوئی راستہ ہے نہیں، یا غلط ہوتا ہے یا ٹھیک ہوتا ہے، دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ اب یہ غلط راستے پہ چلتے ہیں یا ٹھیک راستے پہ چلتے ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ عمران خان ہمارا غلط راستے پہ اس لیے نہیں چلنا کہ وہ اس وقت چاہے جیل میں ہے، چاہے تکلیف میں ہے، چاہے کچھ بھی ہے، وہ کہتے ہیں نا جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے جو کوئی ڈال دے یا کسی چیز کی اس کو خواہش نہ رہے، تو پھر وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بالکل اپنا ملنگ ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو اس کام میں لگے ہوتے ہیں کہ اس کو ڈاؤن کریں گے، اس کو توڑیں گے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس آخری حل یہی تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کے تو وہاں پہ کیمرے لگائیں گے، اس کی ویڈیو بنائیں گے، واش روم کی ویڈیو بنا کے مریم کو دیں گے، فلاں کو دیں گے، یہ سوشل میڈیا جو بتا رہی ہے۔ تو جناب اب جو تازہ میں آپ کو اینڈ پہ بتا دیتا ہوں، ابھی یہ انتخابات کی ڈیٹ آگے جائے گی، انتخابات کوئی نہیں ہوں گے، وہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ضیاء الحق بھی 90 دن میں انتخابات کروانے کے لیے آیا، اور بھی لوگ آپ سب کو پتہ ہے، مشرف بھی 90 دن کے لیے انتخابات کروانے کے لیے آیا تھا۔ جو لوگ پاکستان کو چلا رہے ہیں وہ کبھی بھی انتخابات نہیں ہونے دیں گے، اس کی سب سے بڑی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، اگر ہوں گے بھی تو وہ جنیجو پروگرام کوئی سامنے آئے گا، جس طرح محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنایا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑیں گے، پھر پارلیمنٹ میں جا کے اس طرح کی کوئی اسکیم یا فارمولا ہو سکتا ہے کہ آپ سب کے سامنے آ جائے۔ لیکن میں آخر پہ پھر یہی کہوں گا اپنے طاقتور لوگوں سے کہ خدا کا خوف کرے، لوگ پریشان ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے آپ ذہن میں ہوگا کہ ہم پکنک منا کے چلے جائیں گے، مگر آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں، اگر آگے نسل بھی چلتی ہے، لوگ کس طرح نسل کو یاد رکھتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ پھر رویے ہوتے ہیں، کس طرح سلوک ہوتے ہیں، ایسا سلوک کرے جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی قوم کے ساتھ کریں، اور قوم میرا خیال ہے پھر آپ کی بھی عزت کرے گی، احترام بھی کرے گی۔ یہ بس کر دے، بہت ہو گیا، بہت کپڑے آپ نے عورتوں کے اتار لیے، بہت کچھ کر لیا، مگر مناسب نہیں۔ ناظرین ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔